حسد کا سبب بھی یہی چیز تھی کہ دنیا کی طرف سے توجہ ہٹا کر کے آخرت کی طرف توجہ دلائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا خود کو دنیا کی مشغولیت سے بچاؤ، کیونکہ یہ دنیا ایک جال ہے۔ جو دنیا میں مشغول ہو گیا، جتنا ہی مشغول ہوتا جاتا ہے، پھر دنیا اس کے سامنے اتنی ہی عیاں ہوتی جاتی ہے، اس کے لیے دروازے کھلتے جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے پیدا فرمایا ہے نا، محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک اللہ عز و جل نے دنیا کی طرف محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا ایک بہت ہی ذلیل و خوار چیز ہے، اس لیے انبیاء کرام، اولیاء اعظام اور دنیا سے بے توجہی حاصل کرتے ہیں، دنیا کو ذلیل و خوار سمجھتے رہے اور آخرت کی طرف توجہ دلاتے رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آخرت کی ہم تیاری کریں، دنیا سے محبت نہ کریں بلکہ آخرت سے محبت کریں۔ ایک مرتبہ حدیث پاک ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ دنیا کتنی ذلیل و خوار ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ تو آپ ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں لے گئے، اور وہاں بہت ڈھیروں سارا کوڑا پڑا ہوا تھا، اور وہاں چیتڑے بھی کپڑوں کے پڑے ہوئے تھے، کھوپڑیاں بھی انسانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ چیتڑے جو پڑے ہوئے ہیں، یہی چیتڑے کل انسان کا لباس تھے، آج یہ پرانے ہو گئے ہیں، اور یہ جو کھوپڑیاں ہیں، یہی کھوپڑیاں انسان جو ہے سرکشی کر کے چلتا تھا، کل جب یہ زندہ تھا نا تو سرکشی کر کے چلتا تھا، اور جو ہڈیاں ہیں یہ ہڈیوں میں گوشت تھا، آج یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، اور بوسیدہ ہونے کے بعد یہ مٹی میں تبدیل ہو جائیں گی، یہ مٹی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان میں تمہاری طرح بہت سی آرزویں تھیں، ان میں تمہاری طرح بہت سی آرزویں تھیں، بہت حریص تھے اور بہت لالچ تھا، لیکن کیا ہوا؟ یہ دنیا سے چلا گیا، جسم سے ہڈیوں سے گوشت بھی چلا گیا، اور اس کے بعد ہڈیاں بچی ہیں، ہڈیاں یہ بھی بوسیدہ ہو جائیں گی اور مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائیں گی، جو کبھی ان کے ملبوسات تھے، اور یہ ہڈیاں جو کبھی ان کی سواری تھی، جس پر سوار ہو کر کے دنیا کا سفر کرتے تھے، آج ان پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ جو دنیا کے انجام پر رونا پسند کرتا ہو اسے رونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے انتہا روئے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچے تو صحیح کہ دنیا کتنی حقیر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین صدر اکرم کی حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ مقدسہ میں، اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں، اگر آپ حکم فرمائیں تو سونے اور چاندی کے پہاڑ آپ کے دائیں اور بائیں چلیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل بتاؤ تو صحیح یہ دنیا ہے یا آخرت ہے؟ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آخرت نہیں بلکہ دنیا ہے۔
تو حضور نے فرمایا کہ پھر یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے آخرت کی طرف جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آخرت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ گھر کی طرف روانہ جا رہے تھے، اور شدید بارش کی وجہ سے گھر تلاش کرنے لگے، پناہ تلاش کرنے لگے۔ تو جا کر کے دیکھا کہ ایک کوٹھری ہے، اس میں یا جھوپڑی ہے، اس میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی۔ وہاں سے واپس چلے آئے، پھر دیکھا سامنے ایک کھوہ نظر آ رہی ہے، تو وہاں گئے اور دیکھا کہ ایک شیر ہے۔ اس شیر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے عرض کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال، اے پروردگار عالم، دنیا میں سب کا ٹھکانہ ہے، لیکن میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ ابن مریم، تمہارے لیے میں نے دنیا کو ذلیل و خوار اس لیے رکھا ہے تاکہ آخرت کے دن تمہیں رتبہ عظیم عطا کروں، اور میں اپنے دست قدرت سے 100 پیدا کردہ حوروں سے تمہارا نکاح کروں گا، اور 4000 برس تک تمہاری دعوت چلتی رہے گی، جس کے ایک دن کی زندگی دنیا کی زندگی کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے، جنہوں نے دنیا کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، دنیا کو حقیر جانا۔ جس نے دنیا کو حقیر جانا وہ کامیاب و کامران ہوا، اور جس نے دنیا کو اپنا سب کچھ جانا، دنیا کو اپنا محبوب جانا، دنیا کو پسند کیا، وہ ذلیل و خوار ہوا۔ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا، قبر میں بھی ذلیل و خوار، اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوگا، عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اور جس نے دنیا کی طرف محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھی، دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھا، صرف عبرت کی نگاہ سے دیکھا، تو یقین جانیے کہ اس کی دنیا بھی کامیاب، اور قبر والی زندگی، آخرت والی زندگی بھی انشاءاللہ تعالی کامیاب و کامران ہوا کرتی ہے۔ اس سے گئے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے سوال کیا، فرمایا، کیا تم خواب کے ایک دینار کو، درہم کو، یا بیداری کے ایک درہم کو اچھا سمجھتے ہو؟ کس کو، خواب کے درہم کو یا بیداری کے درہم کو؟ اس نے کہا، بیداری کے درہم کو اچھا سمجھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، اس لیے کہ دنیا کی محبت خواب کی محبت کی طرح ہے، اور آخرت کی محبت بیداری کی محبت کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا سے محبت نہ کی جائے، بلکہ آخرت کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ آخرت سے ہمیں محبت کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، اپنے کردار کو درست کرنا چاہیے، تاکہ ہم میدان محشر میں سرخرو ہو سکے، میدان محشر میں رب عز و جل کے سامنے اپنا منہ دکھانے کے قابل ہمارا ہو سکے، اللہ عز و جل کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا چہرہ لانے کے قابل ہو سکے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو سننے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے چند اشعار پیش خدمت ملاحظہ فرمائے۔ شعر دیکھیں اسی کے تعلق سے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی، سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے،
16 جنگل رات اندھیری، اور آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تیری گٹری تاکی ہے، تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، 16 جنگل رات اندھیری، 16 پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری ہی مت ماری ہے، 16 جنگل رات اندھیری، اور شعر دیکھیں، جگن چمکے پتا کڑ کے دھک سے کلیجہ ہو جائے، جگن چمکے پتا کڑ کے، جگن چمکے پتا کڑ کے، جگن چمکے پتا کڑ کے دھک سے کلیجہ ہو جائے، دھک سے کلیجہ ہو جائے، ڈر سمجھائے کوئی پون ہے، ڈر سمجھائے کوئی پون ہے، یا گیا بے تالی ہے، 16 جنگل رات اندھیری، بادل گرجے بجلی چمکے دھک سے کلیجہ ہو جائے، بادل گرجے بجلی چمکے دھک سے کلیجہ ہو جائے، بن میں گھٹا بھیانک صورت کیسی کالی کالی ہے، 16 جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، اور شعر دیکھیں، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجب کے سورج ہو، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، تم تو چاند عرب کے ہو پیارے، تم تو عجم کے سورج ہو، دیکھو مجھ بے کس پر شب نے کیسی آفت ڈالی ہے، دیکھو مجھ بے کس پر کیسے شب نے آفت ڈالی ہے، اور یہ دنیا کیا بات ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائل شوہر کش، شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائل شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا، اس مردار پہ کیا للچانا، دنیا دیکھی بالی ہے، 16 جنگل رات اندھیری، شعر دیکھیں،
وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، ہم مفلس کیا مول چکائیں، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری۔ نقطہ دیکھیں، مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، مولا تیرے عفو و کرم ہو، مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری، ورنہ رضا سے چور پہ تیری، ورنہ رضا سے چور پہ تیری، ڈگری تو اقبال ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائے بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیا، چور کی رکھوالی